بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات، آج 17 رمضان مبارک 1442 سن ہجری مطابق 30 اپریل 2021 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ آج کی تاریخ ہجری اعتبار سے ام المومنین محبوب رب العالمین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات اور وصال شریف کی تاریخ ہے، اور یہی تاریخ ہے بلکہ یہی جمعہ کا دن ہے کہ جس میں اسلام اور کفر کے مابین پہلا معرکہ بدر کے مقام پر واقع ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ فتح اور نصرت عطا فرمائی کہ 313 نہتے مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا زائد مسلح کفار کے چھکے چھڑا دیے، اور ان کے نامور سورماؤں میں سے 70 لوگ واصل جہنم کی اور 70 کو قیدی بنا کر لائے۔ انشاءاللہ العزیز یوم بدر پر تفصیلی گفتگو، جسے یوم فرقان بھی کہتے ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والا دن، وہ آج انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ہماری اسی جامع مسجد نوری میں ایک محفل ہوگی خاص یوم بدر کے حوالے سے، اور افطاری کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں خود بھی شرکت فرمائیں، دیگر دوستوں کو بھی دعوت دیں۔
ابھی انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب اور عشرہ اخیرہ میں ہونے والے سنت اعتکاف کے احکام اور اس کے فضائل و برکات۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ کے حبیب اور دیگر تمام انبیاء و مرسلین یہ اپنی اپنی امتوں کے روحانی باپ ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنا بمنزلت والدکم اعلمکم، اے میرے امتیوں میں تمہارے کے مقام والد کے ہوں کہ تمہیں تعلیم دیتا ہوں، سکھاتا ہوں، تمہاری تربیت کرتا ہوں۔ اس طرح والد اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، آنا بمنزلت والدکم، میں تمہارے والد کے درجے میں ہوں، اعلمکم، تمہیں سکھاتا ہوں۔ اور ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہے اور نبی کی ازواج امت کی روحانی مائیں ہیں۔ دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی، پیغمبر کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی ان کی ازواج امت کے عقد اور نکاح میں نہیں آتی، عدت گزرنے کے بعد بھی، کہ وہ امت کے حق میں ایسے ہیں جیسے مائیں ہوتی ہیں، کیونکہ انبیاء کی شان ہی نرالی ہے نا۔ نبی اور رسول ہے ہی وہ بشر کے جو دیگر تمام انسانوں اور آدمیوں سے ممتاز اور افضل ہوتا ہے، اور ہمارے آقا تو پھر ان انبیاء اور مرسلین میں بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ حالانکہ آدمی ویسے غور کرے تو ایک تو سارا جہان ہے نا، کل جہان، جس میں دونوں جہان آ گئے، جہان دنیاوی بھی، جہان اخروی بھی، اور ایک ہر بندے کا اپنا جہان ہے، اپنی اس کی دنیا ہے جو اس نے بسائی ہوتی ہے، یعنی اس کی اپنی زندگی کے معاملات کا نام اس کی دنیا ہے۔ اس کے اہل و عیال، اس کا مال و متاع، کاروبار، زندگی کا رہن سہن، معاملات، رشتہ داری، جو اس کے اپنے تعلق داریاں ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں بندے کی اپنی ایک دنیا ہے۔ تو ہر بندے کی اپنی اس دنیا میں پھر جو چیز اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، وہ اگر رشتہ داری میں دیکھا جائے تو اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ آدمی اب اتنا وقت زندگی کا اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں گزارتا جتنا اسے اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔ پھر اس کا ذاتی جو کاروبار ہے، لیکن وہ ساری چیزیں اور اس کا اپنا جہان کب قائم رہے گا؟ جب جان ہے تو، یعنی آسان لفظوں میں جسے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، تو سارا وہ اس کا اپنا جہان، اپنی زندگی، اپنی دنیا، وہ مرہون منت ہے اس بات کی کہ اس کی جان ہو۔ تو اللہ کے حبیب کی یہ شان ہے کہ وہ دنیا تو بعد کی بات ہے، اہل و عیال، مال و متاع، وہ جان کہ جو ان سب کو قائم رکھنے کا ذریعہ تھی اور جس کی وجہ سے وہ جہان آدمی کو ملا ہوا تھا، وہ جان بھی آدمی کے اتنے قریب نہیں ہے، جو دیکھا جائے تو سب سے قریب ہے۔
کہ جان نکلتے ہی کچھ نہیں رہتا. جان روح ہے نا، بدن اسی کے ساتھ قائم ہے، جسد روح کے ساتھ قائم ہے. فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی اس جان سے زیادہ مالک ہے. جان والے پر جان کو وہ تصرف نہیں ہے جو دو جہاں کی جان حبیب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تصرف عطا فرما دیا. تو اس لیے فرماتے ہیں انا بمنزلت والدکم اعلمکم، تمہارے جسمانی باپ اے میرے امتیوں ہر ایک کے اگرچہ جدا جدا ہیں، لیکن ساری امت کا میں روحانی باپ ہوں، تمہیں سکھاتا میں ہوں. قیامت تک جو بھی جس کو خیر کی بات سکھائے گا اس کی بنیاد تو اللہ کے حبیب نے رکھی ہے نا. وہ خیر کی تعلیم کا نصاب تو اللہ کے حبیب نے دیا ہے قرآن کی صورت میں اور اپنے فرمان کی صورت میں. تو واسطہ در واسطہ قیامت تک جو بھی کسی کو بھلائی سکھائے گا وہ صدقہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس رشتے سے پھر فرمایا وازواجہ امہاتہم، ان کی پاکیزہ بیویاں ان کی مائیں ہیں. ادب احترام میں ان کا درجہ اپنی حقیقی ماؤں سے بھی زیادہ ہے، جس طرح ادب احترام میں اس روحانی باپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انسان کے حقیقی باپ سے بھی زیادہ ہے. کروڑوں باپ ہمارے ان کی نالین پاک کی گرد راہ پہ قربان، اسی طرح ہماری کروڑوں مائیں ان کی ازواج مطہرات امہات المومنین کی گرد راہ پہ قربان. تو ان میں سے ایک پاکیزہ بیوی جو محبوب رب العالمین ہیں، جو صدیقہ کائنات ہیں، جو بنت صدیق اکبر ہیں، جو فقیہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، مجتہدہ بھی ہیں. پورے دین کا 1/3 حصہ تنے تنہا صرف ان سے مروی ہے. وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آج ان کا یوم وصال ہے اور آج یوم بدر بھی ہے. انشاءاللہ شہدائے بدر کی بارگاہ میں خراج تحسین انشاءاللہ عصر کے بعد انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. ایک مختصر سی محفل بھی ہوگی اور کچھ دوستوں نے افطار کا اہتمام بھی کیا ہے. انہوں نے مجھے کہا تھا آپ اعلان کر دیجئے گا، سب کو ان کی طرف سے یعنی دعوت بھی ہے اور احباب کو بھی دعوت دے کے لائیے. تو انشاءاللہ شہدائے بدر کی بارگاہ میں عصر کے بعد خراج تحسین بھی پیش کریں گے اور مل کے افطار بھی کریں گے، اجتماعی دعا بھی کریں گے. تو ابھی انشاءاللہ جو گفتگو ہے وہ مومنوں کی ماں کی شان کی ہے اور مسئلہ اعتکاف کی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن خوش نصیبوں نے سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، ان میں مردوں میں آپ جانتے ہیں کہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ. وہ عظیم انسان کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کے پائے کی شخصیت نہ ہوئی ہے نہ صبح قیامت تک ہوگی. جو اللہ کے حبیب کے ایسے رفیق ہیں کہ صبح ہو یا شام، رات ہو یا دن، سفر ہو یا حضر، بازار ہو یا میدان مارکا ہو، میدان کارساز ہو، ہما وقت سائے کی طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی ہستی. ان کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے والد حضرت ابو قحافہ بھی نہ صرف مشرف اسلام ہوئے بلکہ شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، ان کی اولاد بھی شرف صحابیت سے مشرف ہوئی، اور ان کی ایک لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ نہ صرف صحابیہ ہونے کا تاج سر پہ سجایا، مومنوں کی ماں ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا. اللہ کے حبیب کی جملہ ازواج مطہرات میں سے اللہ کے حبیب کو سب سے زیادہ جن سے پیار تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے. کم سنی میں
حضرت صدیق اکبر نے ان کا عقد اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا۔ پھر اس عقد کے 3 سال بعد ان کی رخصتی ہو گئی۔ عرب کے ماحول میں بچیوں کی صحت اور جوانی چونکہ بڑی بھرپور ہوتی تھی، تو اعلیٰ درجے کی تحقیق پر 9 برس کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ساری خلقت کے لیے صبح قیامت تک اپنی سیرت مبارکہ میں اسوہ حسنہ میں ہر میدان میں اور ہر شعبے میں چونکہ کامل نمونے چھوڑے ہیں، اس سلسلے میں بھی سرکار نے تعدد ازواج کے ذریعے امت کے ساتھ یہ بھلائی فرمائی کہ سوائے حضرت صدیقہ بنت صدیق کے تقریباً ساری ازواج مطہرات وہ ہیں کہ جو یا بیوگان میں سے تھی یا مطلقہ عورتوں میں سے تھی، جن کے ساتھ عام طور پہ معاشرے میں لوگ نکاح پسند نہیں کرتا، اور وہ اپنی زندگی کی گھڑیاں در در کی ٹھوکریں کھا کے گزارتی ہیں۔ ہمارے آقا نے پہلا عقد جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، وہ اس وقت آپ کی عمر شریف 25 برس تھی اور مومنوں کی پہلی ماں کی عمر 40 برس تھی، اور وہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت سودا سے بھی سرکار نے، وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، نکاح کیا۔ دیگر ازواج مطہرات، ایک واحد حضرت صدیقہ بنت صدیق ہیں کہ جو باکرہ تھی، یعنی کمواری دوشیزہ تھی۔ عورتوں کے مسائل خاص طور پہ اور دین کا 1/3 حصہ صرف حضرت صدیقہ بنت صدیق کی روایات سے ہم تک پہنچا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے ان کا امت پہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی الطعام۔ عائشہ صدیقہ کی فضیلت جہان کی دیگر عورتوں پر ایسے ہے جیسے جہاں میں پائے جانے والے دیگر کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ عرب کا سب سے پسندیدہ اور عمدہ کھانا اور افضل کھانا کہ شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کر اسے چوری نما بنا لیا جائے، اس کو کہتے ہیں سرید۔ اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کا مشہور کھانا تھا، بلکہ ہاشمی خاندان کا ٹائٹل جو ان کے جد اعلیٰ ہیں ہاشم، ان کا نام ہاشم نہیں ہے، لقب ہاشم ہے۔ اور وہ کیوں پڑا کہ ایک مرتبہ قحط کے دنوں میں جب لوگ بھوک سے بیتاب ہو گئے، انہوں نے اپنا ایک اونٹ ذبح کیا اور وسیع پیمانے پر لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، اور اس کھانے کا جو انداز تھا وہ یہی تھا کہ بڑے بڑے جو تھال تھے شوربے کے، ان میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے سرید بنایا گیا۔ ہاشم کا معنی ہے چورا کرنے والا، تو وہ روٹی کو چورا چورا کر کے اس میں ڈالا گیا، تو یہ لقب انہیں ملا جو سرکار کے جد اعلیٰ ہیں کہ آپ قبیلہ جو مشہور عرب کا قبیلہ ہے قریش، خاندان قریش کا جو پھر آگے قبیلہ ہے بنو ہاشم، آپ اس کے فرد ہیں، آپ ہاشمی ہیں۔ تو ہاشم جس عظیم انسان کا نام ہے مہمان نواز کا، وہ لقب ہے ان کا۔ تو وہ سرید کا رواج عربوں میں بڑا مشہور تھا، اور وہ ان کے ہاں افضل کھانا شمار ہوتا تھا، کیونکہ وہ کھانے میں بھی آسان ہے اور ہضم کرنے میں بھی آسان ہے۔ تو اس کھانے کی مثال دیتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ جیسے کھانوں میں سب سے افضل وہ ہے، فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی الطعام، عائشہ صدیقہ کی فضیلت دیگر عورتوں پر ایسے ہے جیسے اس افضل کھانے سرید کی دیگر کھانوں پر فضیلت حاصل۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ میں جان جاتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی، یعنی سرکار تو ناراض ہو تو اگلے کو احساس ہوگا کہ ظاہر ہے ان کے راضی ہونے پر بندے کی بگڑی بنتی ہے، ان کے ناراض ہونے سے بندے کی تباہی ہوتی ہے، لیکن سرکار جس کو یہ فرمائے اس کے راضی اور ناراض ہونے کا احساس فرمائیں۔
تو اگر کوئی ان کے بارے میں بک بک کرے گا جیسے منافقوں نے اس وقت بھی کی تھی، ان پر تہمت لگائی، دیکھو کتنی بڑی شان ہے، اگر سرکار بھی صفائی دے دیتے تو بڑی بات تھی، لیکن سورہ نور میں اللہ نے متعدد آیتیں اتار کر حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پہ مہر لگا دی تاکہ قیامت تک جو بے حیا ان پہ انگلی اٹھائے تو اس پر بہتان تراش کا حکم قرآن کی طرف سے لگے اور رحمان کی طرف سے لگے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی ناراضی کا اتنا احساس اور راضی ہونے کا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ فرمایا اے عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو مجھ سے تو جب کسی بات پر قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو قسم اٹھانی ہو تو تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اور صحبت میں جو کچھ انہوں نے سیکھا یہ امت پر ان کا احسان ہے۔ ایک تو ویسے ہی قرآن کی نص ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، روحانی ماں ہیں، ان کی قدر ویسے ہی مومنوں کو کرنی چاہیے۔ اور پھر جس سے دین کا 1/3 حصہ ہمیں پہنچا ان کا تو بہت زیادہ ہمیں قدردان ہونا چاہیے۔ آج ان کا یوم وصال ہے۔ آخر میں 2-4 منٹ اعتکاف کے چند مسائل سماعت فرما لیجیے۔ انشاءاللہ رہا جو معاملہ شہدائے بدر کا تو انشاءاللہ عصر کے بعد مختصر سی جو تقریب رکھی گئی ہے اور افطاری کا اجتماعی اہتمام کیا گیا ہے اس میں انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کریں گے۔ اعتکاف بڑی پرانی عبادت ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی تھیں جیسے حج ارکان اسلام میں بطور رکن کے فرض سب سے آخر میں ہوئے، نماز کلمہ تو سب سے پہلے ہے، پھر نماز روزہ زکوٰۃ یہ بھی فرض ہو چکے تھے، سب سے آخر میں حج فرض ہوا ہے سن 9 ہجری میں۔ 10 ہجری میں سرکار نے حج فرمایا، 9 میں تو حضرت صدیق اکبر کو قافلے کے ساتھ امیر بنا کے بھیجا تھا، 10 میں خود فرمایا، اور اگلے برس سرکار 11 ہجری میں دنیا سے پردہ کر گئے۔ لیکن عہد جاہلیت میں بھی لوگ حج اور کعبے کا طواف پہلے سے کرتے آ رہے تھے۔ سیرت نبوی کی کتابوں میں آپ پڑھیں کہ سرکار ان دنوں موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ مختلف قبائل آتے تھے نا، وفد آتے تھے، تو سرکار ان کے خیموں میں پہنچ کر تبلیغ کرتے تھے۔ یہ حج فرض ہونے سے پہلے ہے۔ ہاں ان کے طریقے غلط تھے، وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کعبے کے چھت پر بت نصب کر رکھتے کہ تھے، کعبے کے ارد گرد ان کی پوجا کرتے تھے، اور ننگے ہو کر بےہودہ ہو کے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہوئے طواف کرتے تھے۔ سرکار نے انداز بدلا اور باقاعدہ حج فرض ہوا۔ اسی طرح یہ جو اعتکاف ہے نا یہ بھی بڑی پرانی عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبران اعظام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو، جن کی نسل پاک سے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فرمایا سورۃ البقرہ میں ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی، کس بات کی؟ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ، میرے گھر کو خوب ستھرا کر دو، کعبہ کو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کے در و دیوار کو ہر قسم کے بدنما داغ و دھبوں سے صاف کر دو، اس کے چھت کو ہر قسم کے مکڑی کے جالوں سے صاف کر دو، اور اس کے فرش کو ہر قسم کی گرد و غبار سے بالکل صاف کر دو۔ اے جلیل القدر پیغمبران اعظام، اور یہ صفائی کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ للطائفین، اس کے گردا گرد گھومنے والوں کے لیے، طواف والوں کے لیے، والعاکفین، اس پاکیزہ گھر میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اعتکاف والوں کی مہمان نوازی ہوتی ہے، طواف والوں نے تو بار بار سے طواف کرنا ہے، رکوع سجود کرنے والوں نے تو مخصوص وقت میں آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، چلے جانا ہے۔ 10 دن جنہوں نے مہمان بن کے پراپر بیٹھنا ہے وہ ہیں اعتکاف والے۔ ہمارے آقا نے اپنی مکی زندگی میں چونکہ فرض ہوا تھا رمضان، تو جتنے بھی برس وہاں گزارے تقریباً ہر برس 10 دن کا اعتکاف کیا ہے۔
جامع ترمذی کی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ کسی سفر کی وجہ سے نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دنوں کا کیا، اور ایک مرتبہ نفلی اعتکاف کر لیا عید کے مہینے میں، رمضان میں رہ گیا تو حج اور عمرے کے برابر اسے قرار دیا گیا جو 10 دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے آدمی کی وہ نیکیاں جو بیر کی زندگی میں مسجد سے ہٹ کے آدمی کوئی نیکیاں کرتا ہے وہ اسی طرح ان کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور یہ بیٹھنے کا الگ ثواب، ایک تو ہے نا بیٹھ کے جو ذکر و فکر کرتے ہیں وہ الگ، لیکن صرف بیٹھنے کا مسلسل نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، بشرطے مسجد کے آداب کا لحاظ رکھا جائے، بشرطے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ نہیں کہ وہ زید بھی بیٹھ رہے تو عمر کہے میں بھی بیٹھوں گا، عمر بیٹھ رہا تو بکر کہتا ہے میں بھی بیٹھ رہا ہوں۔ آج کل اعتکاف تقریباً اسی طرح ہوتا ہے۔ اور پھر موبائل اور فیس بک کے تماشے اور وہ ساری چیزیں اگر مسجد میں ہوں تو دوہرا گناہ ہے، فضولیات اور مسجد کی بے ادبی، تو ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، خصوصاً چھوٹے بچوں کو تو اعتکاف بیٹھنے ہی نہ دیا جائے کہ مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔